اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ وصیت نامہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام بنام امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس وصیت نامہ کے پیراگراف میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اے بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، انی و ان لم اکن امرت عمر من کان قبلی، اے پیارے بیٹے، میں نے اتنی عمر نہیں گزاری جتنے پہلے لوگ گزار کے گئے ہیں۔ ان کی عمر کے مطابق یا ان کی طولانی عمر کی طرح میں نے عمر نہیں گزاری۔ فقد نظرت فی اعمالہم، لیکن میں نے ان گزشتہ لوگوں کے اعمال میں دقت کی ہے، نظر کی ہے، فکر کی ہے۔ وفکرت فی اخبارہم، اور ان کے حالات کے بارے میں نے منقول اخبار اور گزارشات میں فکر کیا ہے۔ وسرت فی آثارہم، اور ان سے باقی ماندہ آثار و نشانیاں جو انہوں نے چھوڑی ہیں اس میں نے سیر کی ہے، اس میں نے غور و خوض کیا ہے۔ حتی عدت کاحدہم، اتنا میں نے گزشتہ اقوام اور افراد اور شخصیات کے بارے میں ان کے اعمال، ان کے اخبار اور ان کے آثار میں غور و فکر کیا ہے کہ گویا میں انہی میں سے شمار ہونے لگا ہوں، میرا شمار بھی انہی میں ہو گیا ہے۔ بل کأنی بما انتہا الی من امورہم قد امرت مع اولہم الی آخرہم، اور مجھے یوں لگا ہے کہ میں نے ان کے آثار، ان سے منقول احوال اور اعمال میں جب غور و خوض کیا ہے اور انہی میں سے شمار ہونے لگا ہوں، مجھے احساس ہوا ہے، بلکہ جو کچھ ان کے متعلق مجھ تک پہنچا ہے اور میں نے اسے دیکھا ہے، پڑھا ہے، غور کیا ہے، تو مجھے ایسے لگا ہے کہ میں ان سب کے ساتھ زندگی گزاری ہے میں نے، یوں نہیں کہ وہ گزر گئے ہیں اور میں ابھی موجود ہوں۔ جب وہ تھے تو میں نہیں تھا، اب جب میں ہوں تو وہ نہیں ہیں، بلکہ مجھے ایسے لگا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ عمر گزاری ہے ساری، ان کے اول سے لے کر آخر تک۔ فعرفت صفو ذلک من قدرہ، اس طرح میں نے ان کے اعمال و زندگی میں غور و خوض کیا ہے کہ اس تاریخ سے، ان سے جو باقی ماندہ آثار ہیں ان میں سے میں نے جو صفو ہے، جو پاکیزہ ہے، جو خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، وہ میں نے نکال لیا ہے، اور جو میل کچیل ہے، تلچھٹ ہے، وہ میں نے چھوڑ دی ہے، اور میں نے پہچان لیا ہے کہ ان سے منقول آثار و احوال میں خالص کیا ہے اور آلودہ کیا ہے۔ وَنَفْعَهُ مِنْ ضَرَرِهِ، اور مجھے یہ بھی آگاہی مل گئی ہے کہ ان سے منقول احوال و آثار میں نافع کیا چیز ہے اور مضر کیا چیز ہے۔ انہوں نے جو تاریخ چھوڑی ہے اس میں سے نافع اور مضر کو بھی میں نے پہچان لیا ہے۔
فاستخلصت لك من كل أمر نخيله وتوخيت لك جميله، میں نے ان کے احوال میں سے ہر چیز میں سے جو منتخب تھا، بہترین تھا، نمایاں امر تھا، وہ میں نے چن لیا ہے تیرے لیے۔ وَتَوَخَّيْتُ لَكَ جَمِيلَهُ، اور میں نے اس میں سے جو خوبصورت تھا، زیبا تھا، وہ میں نے تیرے لیے چن لیا ہے۔ وَصَرَفْتُ عَنْكَ مَجْهُولَهُ، اور جو مجہول تھا اس میں سے، جو نمایاں نہیں تھا، جو بے فائدہ تھا، اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اس سے چشم پوشی کی ہے۔ وَرَأَيْتُ حَيْثُ عَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعْنِي الْوَالِدَ الشَّفِيقِ، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو کچھ ایک شفیق والد اپنے بیٹے کے لیے جو کچھ مراد لیتا ہے، جو چاہتا ہے، انتخاب کرتا ہے، میں نے وہی تیرے لیے انتخاب کیا ہے۔ وَأَجْمَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَبِكَ، اور میں نے تیرے لیے وہ ساری تاریخ کا نتیجہ نکال کر اس کے لیے تیرے لیے ادب، تادیب و تربیت کا مواد میں نے نکالا ہے۔ ان یکون ذالک وانت مقبل العمر ومقتبل الدہر، چونکہ میں عمر گزار چکا ہوں اور جن لوگوں نے مجھ سے پہلے عمریں گزاری ہیں ان کی زندگیوں کا خلاصہ نکال کر تیرے لیے پیش کر رہا ہوں۔ چونکہ تجھے ابھی عمر گزارنی ہے، تو مقبل ہے، جو ابھی عمر گزار نہیں چکا، نہ ان گزشتگان کی مانند ہے اور نہ میری طرح ہے، بلکہ تو مقبل العمر و متقبل الدہر ہے، آنے والا زمانہ تیرا ہے اور تجھے آنے والے زمانے میں زندگی گزارنی ہے اور تیری عمر ابھی باقی ہے۔ ذو نیت سلیمہ، اور تو نیت سالم رکھتا ہے، ابھی تیری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، ملاوٹ نہیں آئی، آلودگی نہیں آئی، سالم و خالص ہے۔ ونفس صافیہ، اور تو ایک مصفہ پاکیزہ نفس و روح کا بھی مالک ہے۔ وَأَنْ أَبْتَدِئَكَ بِتَعْلِيمِ كِتَابِ اللَّهِ وَتَعْوِيلِهِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامِهِ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ لَا أُجَاوِزُ ذَلِكَ بِكَ إِلَى غَيْرِهِ، اور میں اب تیرے لیے باقاعدہ گزشتگان اقوام و شخصیات اور جو لوگ مجھ سے پہلے عمر گزار گئے ہیں ان کی زندگی کا ماحصل و خلاصہ تیرے لیے پیش کرتا ہوں، اور شروع کرتا ہوں اللہ کی کتاب سے، اللہ کی کتاب کی تعلیم و تعویل سے، اور اللہ کے احکام اور اس کے حلال و حرام سے، تاکہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز سے ابھی تک تمام جو سابقہ انسانیت گزری ہے، اس تمام نسل انسانی کے لیے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ سارا، یعنی امیر المومنین کے عہد تک، میرے زمانے تک، سابقہ انسانوں سے لے کر میرے زمانے تک جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے انہیں، میں وہ سارا خلاصہ کر کے وصیت کی صورت میں تیری تعلیم و تربیت کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے وصیت نامہ میں ایک مفصل دلیلیں دی ہیں کہ وصیت نامہ میں کیوں لکھ رہا ہوں، کیا ضرورت پڑی ہے امام حسن علیہ السلام کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنے فرزند کے لیے وصیت نامہ لکھ رہا ہوں، کہ یہ حصہ بہت ہی اہم ہے۔ وہ محرک کیا بنا ہے امیر المومنین کے لیے،
اور باعث کیا بنا ہے امیر المومنین کے لیے، انگیزہ کیا پیدا ہوا ہے امیر المومنین کے لیے۔ امیر المومنین امام ہیں امت کے لیے، تمام امت کی تعلیم و تربیت امام کی ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور اس ذمہ داری کو امیر المومنین نے نبھایا ہے اور احسن طریقے سے نبھایا ہے، اس میں کوئی کوتاہی کمی نہیں کی ہے۔ امت نے کی ہے لیکن امیر المومنین کی جانب سے اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی، نہ تاریخ بتاتی ہے۔ اس عہد کو وفا کیا ہے جو عہد امامت تھا، امامت کی ذمہ داریاں تھیں، اور احسن طریقے سے وفا کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اختصاصی وصیت نامہ اپنے فرزند کے نام تحریر فرما رہے ہیں کہ البتہ اس میں جو کچھ بیان فرما رہے ہیں وہ مخصوص نہیں ہے بیٹے کے ساتھ، وہ عمومیت رکھتا ہے وہ وصیت نامہ، لیکن مخاطب خاص قرار دیا ہے، امام کے طور پر، معلم و مربی کے طور پر، اور ایک الہی رہنما و پیشوا کے طور پر جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کے مخاطبات عموم ہیں، عام ہیں، سب اس کے مخاطبات ہیں، اور ان مخاطبات کا مواد بھی عام ہے، مخصوص نہیں ہے۔ لیکن اب ایک خاص مخاطب کو عام تربیتی مواد خاص مخاطب کے لیے بیان فرما رہے ہیں، اور یہ متعدد شخصیات ایسی تاریخ میں گزری ہیں کہ جن کے تعلیم و تربیت کے عمل میں یہ خصوصیت موجود ہے، ان کا عمومی بھی تعلیمی مواد موجود ہے اور خصوصی بھی موجود ہے۔ اور سب سے نمایاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی شاگرد بھی ہیں اور خصوصی شاگرد بھی ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ دو دین یا دو قسم کے علوم تھے، ایک ہی علم، ایک ہی دین تھا، لیکن اسے دو صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، عمومی شاگردوں کے لیے اور خصوصی شاگردوں کے لیے۔ اور نتیجہ جو نکلا ہے وہ خصوصی تعلیم جو امیر المومنین نے منتخب شاگردوں کو دی ہے اس کا نتیجہ بہتر نکلا ہے عمومی تعلیم سے۔ اور سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت میں بھی یہی بات موجود ہے، عمومی تربیتی ان کا نظام و عمل تھا اور خصوصی تربیتی نظام بھی تھا۔ اس میں یوں نہیں تھا کہ عموم کو اور باتیں بتائی جاتی تھیں جو خصوص کو نہیں بتائی جاتی تھی، اور خصوصی شاگردوں کو اور الگ سے اسرار و رموز بیان کیے جاتے تھے جو عام لوگوں کو نہیں بیان کیے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دین نازل نہیں کیے، ایک عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے، اور بعض خواص کے لیے یا خاص طبقات کے لیے ایک دین نازل کیا ہے، دو دین نہیں ہیں۔ وہی دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہے، اور وہی امام معصوم کے لیے بھی ہے، اور وہی عام آدمی کے لیے بھی ہے۔ لیکن اہتمام معلم کا اور اہتمام متعلم کا اس ایک ہی دین کو لینے اور سمجھنے میں مختلف رہا ہے۔ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی شاگردوں میں سے ہیں، اختصاصی شاگردوں میں سے ہیں۔ جو کچھ رسول اللہ عام تعلیم کے طور پر بیان فرماتے تھے وہ سب امیر المومنین حاصل کرتے، شریک ہوتے اس میں، اور جو کچھ امیر المومنین کے لیے خصوصی طور پر بیان ہوتا اس میں عام لوگ شامل نہیں ہوتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر شب کا وتیرہ تھا، یعنی ہر شب دن بھر کی تبلیغ، تعلیم و تربیت سے فراغت کے بعد شب میں
جب فراغت ملتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عشاء کے سے پہلے یا نماز عشاء کے بعد، اس وقت یہ خصوصی درس و تدریس ہوتی تھی۔ بعض اوقات اس میں حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا بھی شریک ہوتی، جب یہ خصوصی کلاس حضرت زہرا کے گھر میں ہوتی، لیکن عموماً حجرات نبی علیہ السلام میں یہ کلاس ہوتی تھی یا مسجد النبی میں، اور اس وقت دوسروں کو رسول اللہ اٹھا دیتے تھے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس میں وہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں جو عام تبلیغ و تعلیم میں رسول اللہ بیان کرتے تھے، یہاں الگ اسرار بیان ہوتے تھے۔ ممکن ہے ہوں ایسے اسرار، لیکن وہ اسرار جو خصوصی کلاسوں کے ہیں وہ امیر المومنین کے خطبوں میں اور تعلیمات کی صورت میں بیان ہو گئے ہیں۔ یعنی تقوی فرض کریں، موضوع تقوی ہے، امیر المومنین کو بھی تعلیم تقوی دی جاتی تھی اور عام لوگوں کو بھی دی جاتی تھی، لیکن عام لوگ تقوی کی تعلیم سن کر لے کر تبلیغ اور قبول کرتے تھے جتنا کرتے تھے، لیکن جو خصوصی شاگرد تھا جس کو وہی تقوی اختصاصی طور پر بتایا گیا، انہوں نے تقوی اختیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور عمر بھر امیر المومنین، جیسا بعض مفسرین نہج البلاغہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے ثبوت کے طور پر ابھی تو قرآن موجود ہے، معجزات موجود ہیں، عقلی دلائل موجود ہیں، شرائع موجود ہیں، لیکن اگر برفرض یہ سب کچھ نہ ہوتا تو یہ ایک شاگرد ہی کافی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت و حقانیت کے دعوے کے ثبوت کے طور پر۔ چونکہ امیر المومنین کی خالص تربیت فقط رسول اللہ نے کی، اس میں کسی دوسرے کی تربیت شامل نہیں تھی، خالصتاً رسول اللہ کے زیر سایہ تربیت پائی ہے، اور یہ آغاز میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ جب امیر المومنین ابھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے تھے تو رسول اللہ کے اختصاصی اور خصوصی شاگرد بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک یہ اعزاز امیر المومنین کو حاصل رہا کہ وہ خصوصی شاگردی رسول اللہ کی حاصل رہی۔ اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دیگر شخصیات کے متعلق بھی خصوصی اہتمام فرماتے تھے، لیکن نہ اتنا جتنا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے۔ اور ہمیں انبیاء کے علاوہ دیگر جو معلمین بشر گزرے ہیں، جیسے تاریخ میں فلاسفہ گزرے ہیں، سقراط گزرے ہیں، یا افلاطون گزرے ہیں، یا ارسطو، یہ بڑے نام جن کے علوم کے دسترخوان پہ آج تک انسانیت بیٹھی ہوئی ہے، اور تمام نسلیں ان کے علوم سے بہرہ مند ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، ان کی معنویات آج تک قائم ہیں، موجود ہیں۔ زمانے میں بہت ساری چیزیں نسخ و فسخ ہوئی ہیں، لیکن ان بزرگوں کے علوم آج بھی پابرجا ہیں۔ ان کی روشیں بھی ایسی ہی تھیں، یہ عام تبلیغ و تدریس و تعلیم بھی کرتے تھے اور خاص بھی کرتے تھے، اور یہ مواد کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پاس کچھ چیزیں راز ہوتے تھے جو خاص لوگوں کو بتاتے تھے، اور کچھ چیزیں عام ہوتی تھی جو عام لوگوں کو بتاتے تھے، بلکہ ایک ہی بات ہے، وہ عوام کو بھی وہی بتاتے اور خواص کو بھی یا خاص اہتمام میں بھی وہی بات ذکر فرماتے۔ یہ خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ جو نفوس، جو متعلمین، جو شاگرد زیر تربیت ہوتے ہیں وہ یکساں نہیں ہوتے، ان کی استعداد میں، قابلیت میں، پذیرش کی قوت میں فرق ہوتا ہے۔ عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو عام افراد جو زیر تربیت و زیر تعلیم ہوتے ہیں، ان کی ملتی جلتی
خصوصیات ہوتی ہیں، یعنی قابلیت کی سطح تقریباً قریب قریب ہوتی ہے۔ متوسط ہم کہہ سکتے ہیں کہ متوسط استعداد کے مالک ہوتے ہیں، اور اس میں دو استثناء ہوتی ہیں۔ ایک استثناء ہے کہ بہت ہی غبی اور بے صلاحیت لوگ بھی بیچ میں ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ہوتے ہیں اس درجہ غباوت پر جو پیدائشی طور پر یا ذہنی طور پر اتنے کمزور ہوں کہ سرے سے کوئی تعلیم تربیت لینے کے قابل ہی نہ ہوں، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی ذہنی نارسائی کی وجہ سے۔ یہ ہوتا ہے، استثناء موجود ہے۔ کبھی اس متوسط استعداد کے ساتھ یہ درجہ بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہ اس متوسط کے ساتھ آگے بڑھ نہیں سکتا، بلکہ اس متوسط استعداد کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت کا جو زمانہ ہے، جو ترتیب ہے، جو سرعت ہے، اس میں کندی لے آتا ہے، کمی لے آتا ہے یہ طبقہ جو غبی طبقہ ہے، غباوت جس کے اوپر ہے، یعنی ذہن میں صلاحیت ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا استثناء ہوتا ہے جو متوسط سے آگے ہیں، ان کی استعداد متوسط نہیں ہے بلکہ متوسط سے آگے ہیں وہ، اور یہ جو قابلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، یہ قابلیت اگر ان کو متوسط درجے پہ بٹھا کے تعلیم دی جائے تو ان کے لیے ملال آور ہے، بلکہ ایک طرح سے ان کے لیے یہ عمر کی تضییع ہے، ضیاع عمر ہے، چونکہ یہ قابلیت زیادہ رکھتے ہیں، ان کے اندر مطلب کو لینے کی، سمجھنے کی زیادہ صلاحیت ہے، یہ پیدائشی طور پر بھی ہے، اور یعنی کئی چیزیں دخیل ہیں ان کے اعلیٰ استعداد میں۔ ایک تو پیدائشی اثرات ہیں، وراثت ہے، دوسرا پرورشی امور ان کے استعداد میں نمایاں طور پر پیدائش کے بعد پرورش ہے۔ جس ماحول محیط میں انہوں نے پرورش پائی ہے اس نے ان کی صلاحیتوں کو زیادہ نکھارا ہے، تیز کیا ہے ان کی قابلیتوں کو، چونکہ جو انسان وراثت پیدائش میں لے کے آتا ہے، پرورش اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، ماحول اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، خاندان اس پر اثر انداز ہوتا ہے، تعلیم و تربیت اس پر اثر انداز ہوتا ہے، گھریلو ماحول جن کی آغوش میں انسان ہوتا ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو دونوں قسم کے اثرات ہوتے ہیں، گھریلو ماحول یا بیرونی ماحول ان تیز صلاحیتوں کو کند کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ان تیز صلاحیتوں کو اور قوی صلاحیتوں کو مزید تیز تر کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ ماحول و پرورش دونوں قسم کے آثار رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کا اپنا طرز زندگی تیسرا عامل ہے، صلاحیتیں مارنے میں بھی اور صلاحیتیں ابھارنے میں۔ انسان کا اپنا اندرونی رجحان کیسے بنا ہے۔ ممکن ہے یہ انسان خواہشات کے تابع ہو گیا ہو، لذتوں اور آسائشوں کا خوگر ہو گیا ہو، اس کے اپنے ترجیحات پرورشی نہ ہو، تکامل نہ ہو، بلکہ لذت اندوزی ہو، اور ممکن ہے کہ اس کا ذاتی رجحان بھی تکامل کی طرف ہو، یعنی اتنی تیز استعداد لے کر پیدا ہوا ہے، پرورشی ماحول نے اس کی استعداد کو مزید نکھارا ہے، اور اس کے اندر جو ذاتی رجحان پیدا ہوا ہے، بنا ہے ان تینوں عوامل کے تحت، اس میں بھی اس نے اپنا تکامل کا راستہ اختیار کیا ہے کہ میں نے اسرار جہان سمجھنے ہیں، علوم سے واقفیت حاصل کرنی ہے، حقیقت نظام ہستی کو سمجھنا ہے، حقیقت خلقت انسان کو سمجھنا ہے، مقصد خلقت انسان کو سمجھنا ہے۔ یہ انسان کے اندر رجحان بھی آ جاتا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں تو یہ استعداد غیر معمولی بن جاتی ہے، اس کو
نابغہ کہتے ہیں، یہ نبوغ سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یہ بچے، جن کے اندر یہ تینوں صلاحیتیں مل جائیں، اکٹھی ہو جائیں۔ ان کی تربیت تعلیم سب سے دشوار کام ہے، چونکہ ان کے معلمین اتنے اعلیٰ استعداد کے مالک نہیں ہوتے، وہ متوسط استعداد کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ متوسط استعداد کو پڑھانا، ان کی شخصیت بنانا، ان کو تیار کرنا، اس اعلیٰ غیر معمولی استعداد نبوغ کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں جو جس طرح امیر المومنین نے گزشتہ انسانوں کی زندگیوں میں فرمایا کہ میں نے ان کو پڑھا ہے، ان میں غور کیا ہے، ان میں فکر کی ہے میں نے۔ انہی گزشتہ انسانوں میں مختلف مثالیں موجود ہیں، جن میں سے چند ایک بہت نمایاں ہیں یہ خاص استعدادیں۔ جیسے افلاطون کے بارے میں ہے کہ وہ اپنا درس شروع نہیں کرتے تھے جب تک ارسطو کلاس میں نہ آ جائیں، تو وہ ارسطو جب کلاس میں آ کے بیٹھ جاتے پھر اس کے بعد افلاطون اپنی تعلیم تدریس شروع کرتے، اور جب لوگ ان سے کہتے کہ آپ وقت ہو گیا ہے آپ شروع کریں درس، تو وہ جواب یہ دیتے تھے کہ ابھی عقل نہیں ہے کلاس کے اندر، عقل غیر حاضر ہے، عقل آ جائے تو پھر میں درس شروع کروں گا۔ ان کا نام ہی انہوں نے عقل رکھا ہوا تھا، یعنی ہوش۔ اسی طرح اور متعدد شخصیات ہیں، جن میں ایک نمایاں شخصیت ابن سینا ہے، ابو علی سینا۔ یہ نابغہ انسان ہیں، ان کا کوئی استاد نہیں ہے یہ، اور ان کا کوئی شاگرد بھی نہیں ہے، یہ بھی دونوں باتیں عجائب روزگار میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ ان کے گھر میں اس وقت کے جب یہ چھوٹے تھے تو ان کے گھر میں ایک عالم دین آئی، انہوں نے آ کے دیکھا بچے کو کہ یہ بچہ مستعد لگتا ہے، آمادہ ہے تربیت تعلیم کے لیے، تو ابن سینا کے والد کو کہا کہ آپ کے بچے میں مجھے ایک غیر معمولی استعداد نظر آتی ہے، تو آپ اس کو ضائع نہ کرنا، اس کو تعلیم و تربیت کے میدان میں ہی رکھنا، کسی اور کام میں نہ چلا جائے۔ تو والد نے کہا کہ میں پہلے سے آمادہ تھا اور آغاز آپ سے ہی کرتے ہیں، آپ آئے ہوئے ہیں، آپ سے بڑا معلم اور کون ہوگا، تو بسم اللہ کریں، آپ ہی بچے کی تعلیم شروع کریں۔ تو انہوں نے ابن سینا کو 4-5 سالہ ابن سینا کو پڑھانا شروع کیا، اور اس وقت ان کے پاس ایک کتاب تھی منطق کی، تو وہ منطق انہوں نے پڑھائی۔ پہلا صفحہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ استاد نے بچے کو پڑھایا، باقی پوری کتاب بچے نے استاد کو پڑھائی۔ یعنی وہ فطری منطق، جو قابلیت و نبوغ ان کے اندر تھا۔ تو اس استاد نے کہا کہ یہ معلم کا محتاج نہیں ہے، اس کو استاد نہیں چاہیے، یہ اپنا استاد خود ہے۔ ایسی قابلیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخصیت کو عطا کی۔ اور پھر بڑی مثالیں ہیں اس کے اندر، بڑی مثالیں ہیں جہاں یہ اکا دکا صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر ان کے معلم، ان کے والدین اس نعمت کو پہچان لیں، صلاحیت کو، اور بر وقت ان کو تعلیم و تعلم اور تکامل کی راہ پر ڈال دیں، تو یہ بڑے انسان یہ بنتے ہیں، انسانیت کے رہنما یہ لوگ بنتے ہیں۔ جن کے ساتھ عموماً مغز ماری ہو رہی ہوتی ہے، وہ متوسط استعداد، ان میں سے بھی کچھ محنت کر کے اچھا نتیجہ لے لیتے ہیں، لیکن ان کو زیادہ مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ جد کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی ساری شرائط اگر ان کو مہیا ہو جائیں اور پھر اضافی محنت یہ کریں، جو استعداد کی سطح ہے اس کو محنت سے تلافی کریں، تو یہ بھی بنتے ہیں۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں تاریخ میں بھی، اور معاصر زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ یہ اہتمام جو خصوصی تعلیم کا کیا جاتا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ علوم 2 طرح کے ہیں، تربیت 2 طرح کی ہے۔ تربیت ایک ہی ہے انسان کی، قابلیت رکھنے والے مختلف ہوتے ہیں۔ اب ایک ہی معلم
سینکڑوں یا ہزاروں بچوں کو تعلیم دیتا ہے، ایک ہی نبی ہزاروں لاکھوں افراد کو تبلیغ کرتے ہیں، ایک ہی امام ہزاروں افراد کو ہدایت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، ایک ہی عالم معلم ہزاروں لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن وہ سارے یکساں نہیں ہوتے۔ جو اکثریت ہے وہ قریب قریب ہی ہوتے ہیں، یعنی اوسط درجے کے ہوتے ہیں، اکثریت اوسط ہوتے ہیں، ایوریج ہوتے ہیں، لیکن استثناء دونوں ہوتے ہیں۔ کچھ غباوت میں استثناء ہیں، یعنی وہ متوسط درجے کی قابلیت بھی نہیں رکھتے بلکہ سرے سے مفقود ہے ان کے اندر تربیت و تعلیم کی قابلیت، جس طرح علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام میں جو لکھا ہوا ہے آپ کے جامعہ میں کہ جن کی طبیعت میں قابلیت ہی نہیں ہے وہ تربیت سے نہیں سنورتے۔ تربیت قابلیت کو سنوارنے کا نام ہے، تو اگر قابلیت ہی نہ ہو تو تربیت کچھ بھی نہیں کر سکتی، خیر نبی مربی ہو، امام مربی ہو، عام آدمی مربی ہو، وہ مربی کا کام ہوتا ہے اس قابلیت کو سنوارنا۔ جن کی طبیعت میں قابلیت نہیں ہے وہ تربیت سے نہیں سنورتے۔ وہ انہوں نے تشبیہ بھی دی ہے کہ جیسے درخت کا سایہ پانی میں ہوتا ہے، درخت پانی سے باہر ہوتا ہے، پانی کے کنارے پر ہوتا ہے، جو پانی سے باہر ہے وہ سبز ہوتا ہے اور جو پانی کے اندر ہے وہ ساری عمر سیاہ ہی رہتا ہے، چونکہ سائے میں پانی جذب کرنے کی قابلیت نہیں ہے، وہ پانی میں ہوتے ہوئے پانی سے محروم ہے اور سبز نہیں ہو سکتا چونکہ سایہ ہے۔ یہ مثال انسانوں کی دی ہے کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم و تربیت کے گڑھ میں مرکز میں ہوتے ہیں، لیکن سائے کی طرح ساری تاریک زندگی گزار دیتے ہیں، اور ان کو میسر ہوتا ہے، ان کو تعلیم و تربیت اعلیٰ درجے کی میسر ہے، ان کو اعلیٰ ترین معلم میسر ہے، انہیں اعلیٰ ماحول میسر ہے، لیکن چونکہ سائے ہیں، درخت نہیں ہیں، پیڑ نہیں ہیں، سائے ہیں، اس وجہ سے جتنی عمر بھی اس پانی میں تربیتی ماحول میں گزارتے ہیں سوائے تضییع عمر کے اور تضییع وسائل کے کوئی اور نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس کے بجائے جو پیڑ ہیں باہر ہیں، جو جو کے اندر نہیں ہے، جوب کے اندر نہیں ہے، نہر کے اندر نہیں ہے، پانی کی نالی کے اندر نہیں ہے، کنارے پہ ہیں، وہ سرسبز ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کی مثال لے سکتے ہیں، وہ لوگ جو تعلیمی ادارے کے اندر ہیں، مقیم ہیں، جن کے والدین، جن کے معلمین، جن کے سارے لوگ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پڑھ جائیں، اور 24 گھنٹے ان کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، یہ پانی کے اندر ہیں۔ اور وہ جو کبھی کبھار آتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ آ گئے، جمعے میں ایک دفعہ آ گئے، کسی کارگاہ میں ایک دفعہ آ گئے، یہ پیڑ ہیں جو پانی کے کنارے پر ہیں۔ یہ اب اگر جو پانی کے اندر ہیں یہ سایہ سیاہ ہو اور پانی کے کنارے جو کبھی کبھار آتے ہیں وہ سرسبز ہو جائے، وہ پھل دینا شروع کر دے، وہ نتیجہ دینا شروع کر دے، تو یہ وہ بات ہے جو علامہ اقبال یہ راز بیان کر رہے ہیں کہ سایہ پانی میں ڈال دو تو سبز نہیں ہوگا، اور پیڑ پانی کے قریب ہو جائے، کنارے پہ ہو جائے، بے شک اندر نہ بھی آئے، وہ وہاں سے بہت کچھ حاصل کر کے بن جاتا ہے، تربیت پا لیتا ہے۔ وہ بھی اس کی مثالیں ہیں، ہر جگہ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ہم اگر دیکھیں جو تعلیمی اداروں کے اندر تعداد جتنی آتی ہے، دنیاوی تعلیمی اداروں کے اندر اور دینی تعلیمی اداروں کے اندر مجموعی طور پر ایک ملک میں، مثلا پاکستان میں ہم دیکھیں سالانہ نئے بچے جو اسکولوں میں داخل ہوتے ہیں پہلی کلاس میں، جو پہلے والے ہیں وہ چھوڑ کے جو نئے بچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں کروڑوں میں ان کی تعداد ہوتی ہے۔ لگ بھگ 2.5-3 کروڑ نئے بچے ہر سال تعلیمی نظام کا حصہ بنتے ہیں۔ اگر دینی تعلیم میں کروڑوں نہ ہو تو لاکھوں ضرور آتے ہیں تمام دینی مراکز کے اندر۔ پھر اس کے بعد جب یہ آ جاتے ہیں، کروڑوں افراد تعلیمی نظام کے اندر آ جاتے ہیں اور تعلیمی نظام ان کو لے لیتا ہے اپنی تحویل میں اور بنانا، تربیت کرنا شروع کرتا ہے، تو اب اس ورود کو دیکھیں، ہم یہ جو ان پٹ ہوئی ہے اس کو دیکھیں، اور 10 سال بعد
یا 15 سال بعد یا فارغ التحصیل ہوں گی یہ نسل جو آج مثلاً داخلہ لے رہی ہے، یہ 15 سال بعد تعلیم مکمل کر کے فارغ التحصیل ہو جائیں گے۔ اب 15 سال بعد چلے جائیں، یہی جو آئے تھے مثلاً 2.5-3 کروڑ آئے تھے، ان میں سے کتنے آج اپنی تعلیم اعلیٰ مکمل کر کے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں؟ تو یہ کروڑوں یوں نہیں کہ لاکھوں میں تبدیل ہو جائیں گے، بلکہ شاید ہزاروں میں بھی نہ ہوں، یہ چند 100 افراد ہیں، چند کروڑ آئے تھے، 3 کروڑ آئے تھے، 300 فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، باقی کدھر گئے سارے؟ وہ انسانی صلاحیتیں، وہ انسانی قابلیتیں۔ یہ اس تعلیمی نظام اور جو تعلیم کے ارکان ہیں ان کی نظر ہو گئے ہیں۔ ایک سب سے پہلے کہ ان میں جو تعلیم کے لیے آئے ہیں کتنے ایسے تھے جو تعلیمی قابلیت بھرپور رکھتے تھے، کون سے ایسے آئے ہیں جو دیکھا دیکھی آئے ہیں، دباؤ میں آئے ہیں، کسی ارادے کے تحت نہیں آئے؟ کتنے لوگ ان میں سے ایسے ہیں جنہیں والدین نے تعلیم سے ہٹا لیا ہے، کتنے ایسے ہیں جنہیں اپنے دوستوں نے تعلیم سے ہٹا دیا ہے، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے معلمین کی وجہ سے تعلیم چھوڑ دی ہے۔ خوب یہ مجموعہ جو کروڑوں کی تعداد میں آتا ہے، آخر میں چند 100 رہ جاتے ہیں، اور دینی ماحول میں تو اس سے بھی کم ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ باقی دنیا میں درصد پیمانہ ہوتا ہے، یعنی 100 میں سے کتنے بنتے ہیں۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ دینی مدرسوں میں در ہزار ہوتا ہے، یعنی باقی لوگ کہتے ہیں کتنے فیصد کامیاب ہوئے ہیں، 10%، 20%، یعنی 100 میں سے 10 یا 100 میں سے 20، لیکن دینی تعلیمی نظام میں در ہزار پیمانہ ہوتا ہے، کتنے ہزار میں سے 1 بنتا ہے، کتنے ہزار میں سے 2 بنتے ہیں، کتنے ہزار میں سے 3 بنتے ہیں، یعنی 1000 آئے تو 1 بنتا ہے۔ باقی تعلیمی نظام میں اسکول میں درصد ہے کہ 100 آئے تو 1 بنتا ہے، یہاں پر ہے کہ 1000 آئے تو 1 بنتا ہے۔ خوب یہ آفات ہیں جو انسان کو تعلیم و تربیت کے مرحلے سے دور کر دیتی ہیں اور محروم کر دیتی ہیں، اور انسان بیچ میں سے راستے میں ہی بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تکامل اس کا رک جاتا ہے، زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی شخصیت منفی رخ اختیار کر لیتی ہے، تکامل رک جاتا ہے اس کا۔ اس امور کو اگر ہم دیکھیں تو عمومی جو تبلیغ کی جاتی ہے بالعموم، یعنی دین قرآن سارا آپ عام پبلک کو بتائیں، عام عوام کو بتائیں، اور یہی قرآن ایک مستعد انسان کو یہی قرآن بتائیں، عوام کو بھی اسی تفصیل کے ساتھ بتائیں، عام لوگوں کو، عام مجموعے کو، اور ایک خاص شخص مستعد جو آمادہ ہے اس قرآنی نظام کو لینے کے لیے، اسے اختصاصی طور پر منتخب کر کے اس کو بھی یہی تعلیم دیں، تو نتیجہ اس کا بہت نمایاں طور پر واضح ہوتا ہے۔ چونکہ جتنے بھی بزرگان ہیں جنہوں نے اختصاصی یا خصوصی شاگرد پروری کی ہے، بعض ایسے ہیں جن کا ایک ہی شاگرد ہے، ایک سے زیادہ شاگرد قبول ہی نہیں کیا، اور وہ ایک ہی شاگرد انہوں نے تربیت کیا ہے۔ کئی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہیں لیکن نتیجے تک کوئی بھی نہیں پہنچا ہے۔ اس کی وجہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ ایک زیادہ پہلو امیر المومنین نے وصیت نامے کے آغاز سے یہاں تک یہ بیان کیا کہ میں وصیت نامہ کیوں لکھ رہا ہوں۔ اس میں شروع سے وصیت نامہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدہر الزام للدنیا الساکن مساکن الموتى الزائن عنها غدا الى المولود المؤمل ما لا يدرك السالک سبیل من قد حلق عرض الاسقام ورہینت الایام ورمیت المصائب وعبد الدنیا وتاجر الغرور وغریم المنایا۔ یہ فرمائے کہ ایک والد
جو دنیا سے جانے والا ہے، ایک بیٹے کے لیے جس نے ابھی عمر گزارنی ہے لیکن اس کو شدید مشکلات، خطرات، آفات درپیش ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ فرمانا شروع کیا کہ میں کیوں ابھی لکھ رہا ہوں۔ یہ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ وصیت نامہ امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین کے بعد لکھا ہے۔ جنگ صفین نے امیر المومنین کے اندر ایک بہت ہلچل مچا دی، اور امیر المومنین کے رویے میں، امیر المومنین کے لہجے میں، امیر المومنین کے روزمرہ معمولات میں بہت فرق آ گیا جنگ صفین کے بعد۔ جو کچھ ہوا جنگ صفین میں کہ زیادہ تر تحلیل نہیں ہے پتہ لوگوں کو کیا ہوا جنگ صفین میں، امیر المومنین نے کیا کیا، امیر المومنین کے لشکر نے کیا کیا، امیر المومنین کے مخالفین نے کیا کیا۔ اس سب کے بعد امیر المومنین کو جو تحولات آئے، شدید متاثر کیا جنگ صفین نے امیر المومنین کو۔ اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ فِيمَا تَبَيَّنْتُ مِنْ اِدْبَارِ الدُّنْيَا عَنِّي، جب میں نے دیکھا، میرے لیے واضح ہو گیا ہے کہ دنیا مجھ سے پشت کر چکی ہے، وَجُمُوحِ الدَّهْرِ عَلَيَّ، اور زمانہ مجھ پر یلغار کر رہا ہے، وَإِقْبَالِ الْآخِرَةِ إِلَيَّ، اور آخرت میرا استقبال کر رہی ہے، مَا يَزَعُنِي عَنْ ذِكْرِ مَنْ سَوَائِي، تو مجھے اس چیز نے اپنے علاوہ دوسروں کی فکر سے مجھے ہٹا کر اپنی فکر کرنے کے لیے اس چیز نے مجھے متوجہ کر دیا کہ میں اپنی فکر کروں۔ یعنی جنگ صفین تک امیر المومنین کو دوسروں کی فکر تھی، اور اب فرماتے ہیں کہ جب میرے لیے سب کچھ واضح ہو گیا ہے تو مجھے لگا ہے کہ مجھے اب دوسروں کے بجائے اپنی فکر کرنی چاہیے، جو مجھے مرحلہ درپیش ہے آگے۔ اور اسی میں فرماتے ہیں کہ فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ أَيْ بُنَيَّ وَلُزُومِ أَمْرِهِ، پہلے بیٹے کو فرمایا کہ میں اپنی فکر کر رہا ہوں، لیکن جب اپنی فکر کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے اپنے اندر آپ نظر آئے، اپنے روپ میں، اپنے وجود میں مجھے آپ نظر آئے۔ بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا، یعنی میں اپنی طرف متوجہ ہوا دوسروں کو چھوڑ کر۔ وَالْإِهْتِمَامَ بِمَا وَرَائِي غَيْرَ أَنِّي حَيْثُ تَفَرَّدَ بِي دُونَ هُمُومِ النَّاسِ هَمُّ نَفْسِي فَصَدَفَنِي رَائِي وَصَرَفَنِي عَنْ هَوَائِي وَصَرَّحَ لِي مَحْضُ أَمْرِي، جب میں دنیا کو چھوڑ کے توجہ ہٹا کے صرف اپنی طرف متوجہ ہوا، فَأَفْضَى بِي إِلَى جِدٍ لَا يَكُونُ فِيهِ لَعِبٌ وَصِدْقٍ لَا يَشُوبُهُ كِذْبٌ، جب میں نے اپنی طرف دیکھا تو پھر اپنے اندر مجھے ایک اور حقیقت نظر آئی، اور وہ یہ تھی کہ وَوَجَدْتُكَ بَعْضِي، میں نے دیکھا کہ تو میرا جز ہے، بل وَجَدْتُكَ کُلِّی، بلکہ میں نے دیکھا کہ تو میرا کل وجود ہے، نہ کہ جز ہے میرا، تو میری تمام ہستی و تمام ذات ہے تو میرے لیے۔ حتیٰ کأن شیئا لو اصابک اصابنی، اتنا تیرا میرا تعلق میں نے تجھے اپنی وجود کے اندر محسوس کیا ہے کہ تجھے کوئی اگر مشکل آئی تو وہ مشکل میری ہوگی۔ وَكَأَنَّ الْمَوْتَ لَوْ آتَاكَ آتَانِي، اگر تجھے موت آئی تو سمجھو مجھے موت آئی ہے۔ فَأَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعْنِينِي مِنْ أَمْرِ نَفْسِي، تو میں جو اپنی طرف متوجہ ہوا تھا اور اپنے ذات کو میں نے مد نظر رکھا تو مجھے اپنی ذات میں آپ کی ذات نظر آئی، تو مجھے آپ کی طرف بھی توجہ ہوئی۔ فَكَتَبْتُ إِلَيْكَ، اس لیے میں نے یہ وصیت لکھی ہے، مُسْتَظْهِرًا بِهِ إِنْ أَنَا بَقِيتُ لَكَ أَوْ فَنَيْتُ، میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اگر میں بچ گیا تو بھی یہ وصیت ہے، اگر میں نہ بچ سکا تو بھی یہ وصیت ہے۔ فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، پھر امیر المومنین فرماتے ہیں میں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور ساتھ ہی فوراً شروع کر دیا کہ میں یہ وصیت کیوں لکھ رہا ہوں، آپ کو اس کے وجوہات ذکر فرمائی ہیں۔ ایک مفصل پیراگراف اس میں لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد
تیسرے پیراگراف میں پھر فرماتے اے بنیا انی لما رأیتنی قد بلغت سنا، تیسرے پیراگراف میں پھر یہی وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ میں کیوں وصیت نامہ لکھ رہا ہوں. باقی اتنے اہم کام ہیں مملکت کے اور ہدایت کے اور لوگوں کے امور کے، ریاست کے، لیکن میں وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ کو وصیت کرنے بیٹھ گیا ہوں. کیوں؟ اور پھر اس کے بعد یہ چوتھا پیراگراف ہے اے بنیا انی و ان لم اکن امرت عمر من کان قبلی. اس میں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ میں کیوں سب کچھ چھوڑ کے ترجیح کے طور پر آپ کو وصیت لکھ رہا ہوں. یوں نہیں کہ یہ ساری باتیں امیر المومنین نے دوسروں سے چھپا کے رکھی ہیں، کتمان کی ہیں. اگر ہم خطبات نہج البلاغہ دیکھیں تو جو کچھ وصیت نامے کے اندر ہے یہ ایک ایک جملہ تمام خطبات کے اندر ہے. فرق یہ ہے کہ وہ خطبات بے رغبت لوگوں کے سامنے بیان ہوئے ہیں، اور یہ ایک مربی معلم کے لیے بہت سخت امتحان ہے کہ جب اسے بے رغبت شاگرد مل جائیں، بے رغبت پیروکار مل جائیں، بے رغبت مرید مل جائیں، بے رغبت مخاطبین اس کو مل جائیں. یہ اس کے لیے سب سے دشوار امر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر شدید رغبت ہے اور ان کے اندر کوئی رغبت نہیں ہے. امیر المومنین کو اس چیز نے بہت متاثر کیا. یہ جو فرما رہے ہیں کہ جنگ صفین کے بعد کیا ہوا جنگ صفین میں، یوں نہیں کہ وہ جو معاملہ خراب ہو گیا اور لوگوں نے بے وفائی کی، بغاوت کی، خوارج پیدا ہوئے، ان چیزوں نے حوصلہ شکنی نہیں کی. سب سے زیادہ جس سے متاثر ہوئے وہ اس عموم اکثریت جمعیت کی بے رغبتی ہے، جنہیں امیر المومنین نے پہلے یہ کہا کہ مجھ سے آپ پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے کھو بیٹھو، میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں، مجھ سے کچھ حاصل کرو. اس کے باوجود انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا. پھر دن رات امیر المومنین نے آرام نہیں کیا، آسائش نہیں کی. دن رات ہر طبقے کے لیے، ہر فرد کے لیے کوشش کی کہ ان کو جگا دوں، ان کو بیدار کر دوں، ان کو سمجھا دوں. لیکن وہ امیر المومنین کو نظر نہیں آیا، ان لوگوں کے اندر ذرا برابر رغبت نظر نہیں آئی. معمولات کے رسیہ تھے، معمولات انہوں نے بنا لیے تھے کہ رسومات بنا لی انہوں نے، صبح اٹھنا ہے، یہ رسم، یہ رسم، یہ رسم. کوئی تگ و دو نہیں ہے، کوئی تڑپ نہیں ہے، کوئی آگے بڑھنے کی خواہش نہیں ہے، مواقع سے فائدہ اٹھانے کی کوئی کوشش نہیں ہے ان کے اندر. یہ چیز بہت اثر انداز ہوتی ہے ایک حساس معلم اور مربی کے اوپر. جیسے علامہ اقبال بھی ہیں، وہ بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہیں، اسی درد میں کہ میں نے اس قوم کے لیے، ان کے جوانوں کے لیے کیا کچھ بیان کیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے دیا ہے، میں نے ان کے سامنے پیش کیا ہے، اور ان میں ذرا برابر رغبت مجھے نظر نہیں آتی. یعنی ٹوٹ جاتا ہے معلم، اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. یوں سمجھے کہ امیر المومنین اندر سے ٹوٹ گئے اس رویے کی وجہ سے، ورنہ وہ خطبات، ایک پہلا خطبہ دیکھیں، دوسرا، تیسرا، ایک ایک خطبہ وہ اعلیٰ ترین حکمتوں کے اوپر مشتمل ہے. وہ خصوصی خطبے نہیں تھے کہ امیر المومنین نے خاص شاگردوں کے سامنے، نماز جمعہ کے خطبے تھے، یا جنگ کے موقع کے خطبے تھے، یا کسی اور اہم مناسبت پر یا واقعے کی مناسبت پر یہ خطبات تھے، اور مخاطبین عموم لوگ تھے. اور آج ہم دیکھ لیں کہ وہ تو موجود حاضرین امیر المومنین کے مخاطبین بے رغبت، ہم بعد میں دیکھ لیں، بعد میں جو زمانہ گزرا امیر المومنین کا آج تک یہ 1400 سال، وہ بے رغبتی اپنی جگہ موجود ہے لوگوں کی. یہ سب سے بڑا المیہ ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا دکھ ہے انبیاء کے لیے، ائمہ کے لیے، دل سوز درد مند معلمین کے لیے. انہیں یہ رویہ توڑ دیتا ہے، انہیں باقی مشکلات نہیں توڑتی. یہ بے رغبتی انہیں بہت قاری ضرب لگاتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے ان کا. اس لیے وہ اب اس جستجو میں ہے کہ یہ جو عموم دلدل ہے جس میں ہم بیج ڈال رہے ہیں، کاشت کر رہے ہیں، اور یہ ضائع جا رہا ہے،
مثلا امیر المومنین نے جتنے خطبے دیے وصیت نامے سے پہلے، ان کے نتائج دیکھیں ہم امیر المومنین کے معاشرے میں، ان کے کیا نتائج نکلے. اور امیر المومنین کے زمانے میں نہیں نکلے، امیر المومنین کے بعد کتنے نتائج نکلے. آج تک ایک ایک صدی کو مد نظر رکھ کر اور ان خطبوں کو دیکھیں کہ امیر المومنین کے ان خطبات کے نتیجے میں، مثلا امیر المومنین کے پہلے خطبے کے اندر جو توحید بیان کی گئی ہے، اس توحید کو آج جستجو کریں ہم موجودہ علماء میں، وہ توحید کہاں نظر آتی ہے؟ کسی کے اندر نظر آتی ہے؟ خطبہ موجود ہے، وہ اعلیٰ ترین اسرار توحید موجود ہیں، لیکن حامل، جس طرح امیر المومنین نے خود حسرت کی کمیل کو سینے پہ ہاتھ مار کے ایک دردناک بھر کے امیر المومنین نے فرمایا کہ اس سینے کے اوپر ہاتھ مار کے کہا کہ ہا ہونا لا علما جما، یہاں حکمت ہے، یہاں علم ہے اور فراوان ہے، سمندر ہے. لو وجدت لہو حملا، اے کاش اس علم جمع کو کوئی اٹھانے والا مل جاتا، کوئی حامل اس کا مل جاتا. یہ بہت بڑا درد ہے، یہ اس شب ضربت سے زیادہ ضرب کاری دردناک ضرب ہے. اس ضربت پہ امیر المومنین نے کوئی آہ و بکا و گریا و زاری و درد کا اظہار نہیں کیا، لیکن یہ جو دل پہ چوٹ لگی، لو وجدت لہو حملا، بے رغبتوں کے لشکر میں امیر المومنین اپنے آپ کو ایک بالکل بے بس سمجھ رہے ہیں کہ میں کہاں پھنس گیا ان لوگوں کے اندر. اور یہی کم و بیش سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی خود جیسے قرآن نے ذکر کیا ایسے ہی تھے. حضرت نوح جس بے رغبت قوم میں پھنس گئے 950 سال، حضرت نوح نے تبلیغ کی بے رغبت لوگوں کو، 9 صدیاں 9.5 صدیاں معمولی دن نہیں ہیں، 900 سال. ابھی پاکستان کو بنے 78 سال ہوئے ہیں، تو 78 سال کسی نے پاکستان میں محنت نہیں کی، کسی نے بھی، جنہوں نے کی بھی ہے 78 سال پوری نہیں ہے، تھوڑی محنت ہے ان کی. لیکن اگر کوئی 78 سال پاکستانی قوم کو محنت کر کے اور آج نتیجہ دیکھے کہ کہاں ہے، تو افسوس ہوگا اس کو. وہی کیفیت حضرت نوح والی اس پر طاری ہو جائے گی. امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا. اور قرآن نے حضرت موسیٰ کی مثال دی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کتنے تھکے حضرت موسیٰ، کس طرح اپنی مادی مانوی قوت و طاقت سے ایک بدترین زندگی گزارنے والوں کو فرعون سے نجات دی، اور پھر ان نجات یافتگان نے جو حشر موسیٰ کا کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت مانگ لی کہ مجھے ان سے لے لے، انہیں مجھ سے لے لے. یہی امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اللہ سے موت مانگ لی کہ مجھے ان سے لے لے. یہ بہت کھٹن مرحلہ ہوتا ہے کہ جب ایک مستعد معلم بے رغبت لوگوں میں اسیر ہو جائے، وہ اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو دل اس کا شکستہ ہو جاتا ہے. اس لیے وہ تلاش میں ہے کہ اب میں عموم کو تو یہ سارے سب کچھ بتا دیا، کوئی ایسا قابل ملے جو یہ سب کچھ دریافت کرے. تو خصوصی شاگرد امیر المومنین نے، اس لیے خصوصی مخاطب ہے لیکن خطاب خصوصی نہیں ہے. یعنی یوں نہیں کہ باتیں وہ کر رہے ہیں جو پہلے نہیں کی، یا باتیں وہ ہیں جو کہیں اور نہیں ہوئیں. یہ وہی باتیں ہیں جو تمام نہج البلاغہ میں منتشر ہیں، جو ان عمومی خطبات کا حصہ ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان کو نظر انداز کیا. ان لوگوں نے یہ باتیں سنی اور سن کے چھوڑ دیں، ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دیں، عمل میں نہیں تبدیل ہوئی، شخصیت نہیں بنی، نتیجہ نہیں نکلا، زمین خالی تھی. اس فصل سے جو امیر المومنین نے کاشت کی تھی، گویا سارا بیج دلدل میں چلا گیا. امیر المومنین کو ایک حسرت ہوتی تھی کہ ایک طرف امیر المومنین ہے امام حق کے طور پر، ایک طرف مد مقابل معاویہ ہے امام باطل کے عنوان سے، اور وہ اپنے شاگردوں میں، اپنے مخاطبین میں جو بات کرتا ہے، وہ اس سے بڑھ چڑھ کر جتنا وہ بیان کرتے ہیں اس سے بھی کئی قدم آگے چلے جاتے ہیں.
اور امیر المومنین جو اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں وہ اس میں سے 1% بھی نہیں لیتے. اور آخر میں امیر المومنین نے کہا کہ میرے پاس دینار ہیں اور معاویہ کے پاس درہم ہیں. درہم و دینار کا فرق ڈالر اور روپے کا ہے. یعنی گویا آج کی زبان میں امیر المومنین یہ فرما رہے تھے کہ میرے پاس ڈالر ہیں اور معاویہ کے پاس روپے ہیں، لیکن میں حاضر ہوں کہ ڈالر دے کے روپے خریدوں. اور کس ریٹ پر خریدوں؟ یوں نہیں ہے کہ $1 کے بدلے 10 روپے، نہ، فرماتے ہیں کہ $1 کے بدلے میں $10. یعنی اگر کوئی آج یہ کام کرے کہ مارکیٹ میں جائے اور ڈالر لے کے جائے اور اس کے بدلے میں روپے خریدے، اور اس وقت ظاہراً 280 یا اس طرح کا ریٹ لگ بھگ ہونا چاہیے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اتنا ہے، $1 280 کا ہے. اگر $100 کوئی انسان لے کر جائے تو وہ اس ریٹ کے حساب سے اس کو اتنا پیسہ ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص ڈالر سے تنگ آ جائے اور یہ کہے کہ یہ $10 لے کے $1 مجھے دے دو آپ جواباً، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈالر نے اس کو بہت ستایا ہے، ڈالر سے بہت تنگ ہے یہ. امیر المومنین فرماتے میرے پاس دینار ہیں، چونکہ مومن ہیں، حق پر ہیں، تو اس وجہ سے دینار ہیں. اور اس کے پاس جو ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں، اس لیے وہ درہم ہیں، کم قیمت ہے. درہم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کی اشرفی کو کہتے ہیں، سونے کے سکے کو دینار، چاندی کی سکے کو درہم کہتے ہیں. تو امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں 10 دینار اپنے 10 مومن 10 ساتھی دے کے ایک اس کا لینے کے لیے تیار ہوں، یہ سودا اس قیمت پر کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہ اگرچہ زیر تربیت ہیں اور نصاب تربیت غلط ہے ان کا، لیکن استعداد غیر معمولی ہے، ان میں مستعد ہیں، وہ تربیت ضائع نہیں کرتے، جیسا انہیں بناؤ بن رہے ہیں. جیسے آج ہم دیکھیں اسی تفکر کے حامی بنو امیہ معاویہ کے تفکر کے حامی عام لوگوں کو لے کے خودکش بمبار بناتے ہیں، عام آدمی. اور ادھر سے جو دینار ہیں جو امیر المومنین کے راہ پر ہیں، شیعہ امیر المومنین ہیں، اس کو وضو سکھانا بھی بہت مشکل ہے. وضو پورا نہیں سیکھتا، ساری عمر 20 سال کا ہو گیا ہے، نہ نماز آتی ہے نہ وضو آتا ہے، اور انہوں نے خودکش بنا دیا اس کو. کتنا فرق ہے درہم اور دینار کا، کہ یہ جو حق پر ہیں انہیں مستعد ہونا چاہیے تربیت کے لیے. ان میں سے ایک ایک فرد جتنا اس کی تربیت کے لیے اہتمام ہوتا ہے، جتنا اس کے لیے کوشش ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اس کو نتیجہ دینا چاہیے، اس سے کئی گنا زیادہ نتیجہ دینا چاہیے. چونکہ اس کے لیے جو اہتمام ہوتا ہے وہ بہت غیر معمولی اہتمام ہے، تو غیر معمولی نتیجہ دے، لیکن وہ نتیجہ دوسری طرف نکلتا ہے. وہ خودکش تیار کر لیتے ہیں، یہ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا. اور پھر یہی جو نسل بڑھتی جا رہی ہے، اور انہوں نے ایک تأثر قائم کر دیا ہے متدین اور مومن ہونے کا. اور جنگ صفین میں وہ ایمان کا بانڈا پھوٹ گیا، کھل گیا سارا، کہ جن کے ساتھ تھک رہے تھے وہ آخر میں یہ نکلے. ایک جنگ صفین ہے، ہر رہبر کے زندگی میں ایک جنگ صفین ہے جہاں پر پانڈا پھوٹتا ہے، جہاں مومنوں کا، متدین لوگوں کا نقاب اترتا ہے، رسوا ہوتے ہیں، اور جہاں ان کی حقیقت ساری کھل کے سامنے آ جاتی ہے. پہلے وہ تأثر دیتے ہیں، پہلے چونکہ ماحول نہیں بنتا، وقت نہیں آتا، آزمائش نہیں ہوتی، اس لیے امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین کے بعد امیر المومنین کا رویہ بدلا، اور وہ ساری تعلیم، جیسا خود اس پیراگراف میں فرمایا، ساری تعلیم کا خلاصہ نکالا، اور خلاصہ نکال کے ایک شاگرد کو مخاطب قرار دے کے فرمایا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن چونکہ مواد عام ہے، کوئی بھی اس کا مخاطب بن سکتا ہے، کوئی فرد بھی آج بھی اس وصیت نامے کا مخاطب بن سکتا ہے، اور یہ سمجھے کہ گویا مجھے امیر المومنین وصیت کر رہے ہیں. چونکہ وہ جو حسرت تھی، لو وجد تو لہو حملہ، یہ اسی کا حصہ ہے یہ وصیت نامہ.
حامل تلاش کر رہے ہیں، اور وہ حامل حکمت علی کا، تربیت علی کا، تعلیم علی کا حامل تلاش کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب عموم کو خطاب نہیں کیا، بیٹے کو خطاب کیا کہ یہ آپ کے لیے مخصوص کر رہا ہوں، تاکہ پھر ایک دفعہ دل نہ ٹوٹے، یہ نہ ہو کہ یہ کچھ میں نے بیان کیا اور اس میں سے نتیجہ کدھر گیا، کس نے کیا لیا۔ اے بنیا انی و ان لم اکن امرت عمر من کان قبلی، یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام ایک بہت اہم باب بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے مطابق ہی یہ مطلب بھی بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ انسان اپنی تاریخ سے پیوستہ ہوتا ہے۔ ہر آنے والی نسل اپنی گزشتہ تاریخ سے پیدا ہوتی ہے، جنم لیتی ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جو علماء اسلام نے اس کی طرف توجہ کم کی ہے، علماء غرب نے زیادہ توجہ کی ہے اس کی طرف۔ بائیں کہ شروع یہ علم کشف مسلمانوں نے کیا تھا، لیکن جو پہلے نقطے پہ جہاں کشف ہوا تھا وہیں پڑا ہوا ہے۔ جیسے علامہ اقبال کی فکر بر صغیر میں ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیداری شعور دی، وہیں بالکل بکر حالت میں فکر اقبال، بکر حالت میں، بکر کہتے ہیں جس کو کسی نے چھوا نہ ہو، باقرہ عورت، کنواری عورت اس کو کہتے ہیں جس کو کسی مرد نے نہ چھوا ہو، ان ٹچ۔ فکر اقبال بکر ہے، باقرہ ہے، بالکل کنواری فکر ہے، کسی نے چھوا تک نہیں اس کو، جبکہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کو دی ہے جو مسلمان ہے، لیکن اس کے قریب نہیں گئے مسلمان، چونکہ جو چیزیں ان کی وراثت میں تھیں اس سے ہٹ کے حالات ایسے بنے کہ آنے والی نسلوں کا رخ ہی بدل دیا، پٹڑی ہی تبدیل کر دی۔ ابھی مثلاً یہاں ہم خالص ترین پاکستان کی کریم ہے، یہاں پر نچوڑ، پاکستان کے اگر مومنوں کو نچوڑو، جوس نکالو تو اندر سے یہ نکلیں گے جو یہاں بیٹھے ہوئے۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو نچوڑ ہے، خالص ترین مومنوں کی اولاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میٹرک کریں، میٹرک کے بعد ایک آدھ ڈگری اور لے لیں، پھر اس کے بعد کوئی جاب ان کو مل جائے، پھر اس کے بعد گھر سنبھالیں۔ یہ اوج ہے ان کے ہدف کا، ارادے کا، اس بلندی پہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ کریم کی یہ حالت ہے۔ یہ اب جو کریم نہیں ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ اس کو دیکھ لیں ہم۔ چونکہ رخ اس نسل کا رخ بن گیا ہے، بنا دیا گیا ہے کہ آپ نے اس طرف جانا ہے۔ جس طرح دریا کا اگر رخ موڑ دیں، دریاؤں کا رخ کم موڑتے ہیں لوگ، ابھی موڑ رہے ہیں، ڈیم بن رہے ہیں بڑے بڑے، دریاؤں کا رخ موڑنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن نالیوں کا رخ آئے دن موڑ رہے ہوتے ہیں لوگ، کہ ایک نالی کا پانی جا رہا ہے، اس کا رخ موڑ کے آگے باندھ کے اس کو کسی اور طرف ڈال دیتے ہیں۔ تو پانی ہے، روان ہے، روان چیز نے رکنا نہیں ہے، اس کا سیدھا رخ ہے۔ اگر آپ نے نہ جانے دیا، رخ موڑ دیا، تو جدھر اس کو ڈال دیا وہ ادھر ہی جائے گا۔ وہ یہ انسانی نسل اس طرح سے، اس کا رخ موڑ دیا گیا ہے، اور یہ روان ہے چونکہ پانی کی طرح ہے، اس نے رکنا نہیں ہے۔ یہ ملبہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پڑا رہے گا، آپ ڈال دیں، ریت نہیں ہے، یہ پانی ہے، یہ چلے گا، اس کا رخ موڑ کے جس طرف ڈال دیا ادھر ہی جا رہا ہے۔ اور ابھی اسی طرح بیڑ کے تحت، بیڑ چال کے تحت بیڑوں کا رخ موڑ دیا گیا، یہ بیڑیں ساری ادھر ہی جا رہی ہیں۔ کہ ہم نے یہ یہاں سے سارا نتیجہ زندگی کا لینا ہے۔ اور ہر امام، جس طرح موسیٰ تورات اتری تختیوں کی صورت میں، وہ تختیاں لے کر آئے، دیکھ کے منظر اپنی قوم کا بہت حیرت میں ڈوب گئے، اور غصہ آیا شدید، اتنا شدید غصہ آیا کہ وہ مقدس تختیاں جو وحی تھی، آیات تھیں، وہ پھینک دیں زمین پر، اور پھر اس کے بعد جا کے سیدھا بھائی کا گلا پکڑا، گریبان پکڑا اور ان کو گرا دیا، ایک طرح سے لڑائی کی، پٹائی شروع کر دی بھائی کی،
اپنے جانشین کی. غصے میں. منظر کیا تھا کہ اس قوم کو میں چھوڑ کے گیا ہوں 30 دن کے لیے، اللہ کی راہ پر ڈال کے، پٹڑی اس کو چڑھا کے، رخ موڑ کے، جہت دے کے، سمت درست کر کے، قبلہ ٹھیک کر کے، ہدایات دے کے، اور نگہبان مقرر کر کے، ان کا امام مقرر کر کے، راہبر مقرر کر کے، میں 30 دن کے لیے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. وہاں 10 دن اضافہ ہو گیا، میں 40 دن کے بعد واپس آیا. تمام قوم بچھڑے کے گرد گھوم رہی ہے. سامری کھڑا ہوا ہے، بچھڑا ہے گسالہ، اور وہ اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو سجدے کر رہے ہیں، اس سے منتیں مانگ رہے ہیں، اس پہ نظریں چڑھا رہے ہیں. ادھر ہارون چند افراد کے ساتھ ایک کونے میں سہمے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. یہ منظر حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا. تمام ائمہ اطہار کا یہ حال ہے. ہر امام کو اپنی قوم سامری کے ساتھ نظر آئی ہے، بچھڑے کے گرد نظر آئی ہے. خصوصاً امام وقت، امام علی سے شروع ہوا. امام علی کی یہ حالت ہے کہ امام علی کو اپنی قوم سامری کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئی، گسالے کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئی. اور پھر ہر امام کو، امام حسن کو قوم اپنی سامری کے ساتھ کھڑی نظر آئی، امام حسین کو سامری کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئی، امام زین العابدین کو سامری کے ساتھ. پھر کسی دور میں قوم نے امام نہیں پہچانا، چونکہ جب نسلوں کا رخ موڑ دیا جائے ایک نسل کا، تو اسی سے دوسری نسل پیدا ہونی ہے. اگر طاغوت پرستی ایک نسل کی جہت ڈائریکشن رکھ دی جائے تو دوسری تو اسی سے پیدا ہونی ہے. طاغوت پرستوں سے خدا پرست تو پیدا نہیں ہوتا، طاغوت پرستوں سے طاغوت پرست پیدا ہوگا. پانی ہے، یہ پانی ہے، پانی کا رخ موڑ دو، اگلے پانی کا پچھلا پانی ادھر ہی جائے گا جدھر اگلا پانی گیا ہے. اگلی بھیڑ کا رخ موڑ دو، پچھلی بھیڑ ادھر ہی جائے گی جہاں اگلی بھیڑ گئی ہے. یہ المیہ ہے جو تاریخ میں رونما ہوا ہے. انقلاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو واپس رخ ان کا سیدھا کیا جائے، اس غلط پٹڑی کو موڑ کے ان کو ادھر ڈالا جائے جہاں اللہ نے ان کا رخ بنایا تھا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بنایا، اور امام بنانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ، پہلا واجب، پہلا قدم یہ کہا کہ قل انی وجہت وجہی للذی، میں رخ سیدھا کرتا ہوں اپنا اللہ کی طرف، ڈائریکشن ٹھیک کرتا ہوں. پہلا کام اپنا رخ ٹھیک کرنا ہے. جب رخ ٹھیک ہو تو اگلی نسل کا، پچھلی نسل اگلی نسل کے مطابق آئے گی. اب پاکستان جس طرح وہ ٹیڑھی دوم کے بارے میں ہوتا ہے کہ ٹیڑھی دوم سیدھی نہیں ہوتی، ٹیڑھی نسل بھی سیدھی نہیں ہوتی، ٹیڑھی قوم بھی سیدھی نہیں ہوتی. غلام قوم سے غلام پیدا ہوتے ہیں، بھیک مانگے قوم سے بھیک مانگنے والے پیدا ہوتے ہیں، چور قوم سے چور لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور جدی قوم سے جدی لوگ پیدا ہوتے ہیں، بے رغبت لوگوں سے بے رغبت لوگ پیدا ہوتے ہیں. جدھر ان کا رخ ڈال دیں ادھر ہی چلے جائیں گے. یہ دردناک، امام کے لیے دردناک ترین مرحلہ یہ ہوتا ہے جب قوم کو سامری کے پیچھے کھڑا ہوا دیکھتا ہے. سامری کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، لیکن سامری کے گرد سارا کام کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا یہ منظر دیکھ کر. اب ائمہ اطہار کا، اس لیے امیر المومنین کی بھی یہ کیفیت اسی وجہ سے بنی. اور اب ہم دیکھیں امیر المومنین جیسے خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے پچھلوں کی طرح عمر نہیں گزاری، مختصر عمر گزاری ہے. ان کی زیادہ عمر تھی، میری کم ہے، لیکن اس کم عمری میں گویا تمام انسانی نسلوں کا تجربہ میں کر چکا ہوں. اتنا بڑا تجربہ کر چکا ہوں صدیوں کا. گویا میں ان کے اول سے آخر تک کے ساتھ زندگی گزار چکا ہوں اس مختصر عمر میں. اور امام عصر کی تو واقعاً عمر ہے ہی مفصل ہے، وہ تو 12 صدیوں پر محیط ہے، وہ صرف محاورہ نہیں ہے، واقعاً ہے. تو امیر المومنین نے اپنی مختصر عمر میں یہ تلخیاں دیکھیں، یہ سامری دیکھے، امت دیکھی. تو امام عصر نے کتنی نسلیں دیکھی ہیں ابھی تک، اور ہر نسل کا رنگ دیکھا ہے. موجودہ نسل اس کو بھی تو دیکھ رہے ہیں، کہاں نظر آتی ہے سامری کے پیچھے، سامری کے ساتھ.
رخ ہی نہیں کرتے دین کا۔ اب یہی وصیت نامہ ہے، یہ کتاب میں موجود ہے، علماء نے لکھا ہے، ترجمہ مترجمین نے ترجمے کیے ہیں، مفسرین نے تفسیریں کی ہیں، لیکن وہ جو امیر المومنین کا درد اس کے اندر نہ لگ رہا ہے وہ کسی نے، جو امیر المومنین فرماتے ہیں لو وجدت لہ حاملہ، کوئی حامل بھی مل جائے اس کا، یہ حسرت امیر المومنین کے اندر ہے۔ اس لیے وہی تربیتی مواد جو قرآن میں ہے، جو رسول اللہ نے، جو انبیاء نے، جو سابقہ تمام انسانوں نے تربیتی مواد تجربہ کیا ہے، اور جو امیر المومنین نے خطبوں میں، عمومی خطبات میں سارا بیان کیا ہے، اب اسے منظم کر کے منشور کی شکل دے کے خصوصی مخاطب کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ایک تربیتی ترکیب ہے یہ، کہ شاید اس طرح سے کوئی ایک تو تیار ہو جائے، گویا ایک تو تیار ہو جائے اس چیز کو لینے کے لیے۔ اور یہ شرط نہیں ہے کہ جو امام حسن کے نام ہے امام حسن کے لیے، مواد یہ بتاتا ہے کہ نہیں ہے، اختصاص نہیں ہے، مواد عام ہے، سب کے لیے ہے۔ وہ آج کوئی پیدا ہو جائے کہ میں ہوں اس وصیت نامے کا اصلی مخاطب، میں ہوں، اور میں نے یہ سارا اصول زندگی، یہ طرز حیات میں نے اپنانی ہے، یہ طرز علی کا طرز زندگی ہے۔ یہ نصیب ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کسی کو خدا دے دے یہ رزق جو امیر المومنین پیش کر رہے ہیں، یہ نصیب کسی کا بن جائے کہ وہ امیر المومنین کی طرز زندگی اپنا لے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے انشاءاللہ، ہم سب کو خدا توفیق دے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ باقی بات میں وصلی اللہ علی محمد۔